وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. علم نشرح لك صدرك. سورہ علم نشرح جس کو سورہ الشرح بھی کہتے ہیں، یہ عظیم صورت مبارکہ، اس میں بھی سورۃ الضحیٰ کی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، جو انعامات اللہ رب العالمین نے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے. 3 انعامات کا ذکر سورہ ضحیٰ کے اندر ہے اور 3 انعامات کا ذکر سورہ علم نشرح کے اندر، سورۃ الشرح کے اندر موجود ہے. پہلا انعام جس کا ذکر سورہ شرح میں ہے وہ پہلی آیت میں ہی ہے، علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ جب اللہ رب العالمین نے آپ پر پہلے ہی یہ احسان کیا آپ کے مانگے بغیر کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا، اور دیگر انعامات بھی جن کا ذکر سورہ ضحیٰ میں یا سورہ الشرح میں اور دیگر قرآن کریم کی صورتوں میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے. جب اللہ رب العالمین نے یہ احسانات پہلے ہی کر دیے ہیں تو اللہ رب العالمین آئندہ کیوں آپ سے ناراض ہوں گے؟ اللہ رب العالمین آپ کو کیوں چھوڑیں گے؟ اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سینہ کھولنے سے مراد ہدایت دینا، آپ کا سینہ منور کر دینا اور آپ کے سینہ اطہر پہ، قلب اطہر پہ وحی کا نور نازل فرمانا، یہ چیزیں مراد ہیں. ہدایت، اور ہدایت کی بھی اعلیٰ ترین قسم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. تو گویا کہ اس تفسیر کے مطابق علم نشرح لک صدرک، یہ آیت کریمہ اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سورہ نعم آیت نمبر 125. اللہ جس شخص پر ارادہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. تو جو یہاں اسلام کے لیے سینہ کھولنا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. تو یہاں بھی سینہ کھولنے سے مراد یہی ہدایت ہے اور ہدایت کی اعلیٰ ترین قسم ہے.
جو رہنمائی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو باقیوں کی نہیں کی، اور جس کے سینے کو اللہ رب العالمین کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں، تو گویا کہ اس شخص کے سینے میں اللہ کی طرف سے نور داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں اور اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کافر لوگوں کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اندھیروں سے نور کی طرف لاتے ہیں ایمان والوں کو، اور جو نبی ہوں، رسول ہوں اور رسولوں کے امام ہوں، تو جب اللہ نے ان کے سینے کو کھولا ہو تو اللہ نے ان کے سینہ اطہر کو کتنا منور کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک اور مقام پر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، سورہ زمر آیت نمبر 22، کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں فہو علی نور من ربی، تو وہ شخص اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے گویا کہ اسے ایک نور عطا ہوتا ہے۔ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، تو یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اگر اللہ کسی شخص کے سینے کو کھول دیں اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اس کے سینہ کو اللہ رب العالمین منور کر دے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین ہدایت دے کر، اور دنیا میں اللہ رب العالمین سینہ کھول کر انسان کے سینے کو منور کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے نور کر دیتے ہیں جو اس کے آگے بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کے دائیں طرف بھی چل رہا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن نیک لوگ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تعالی ہمارا نور مکمل کر دے۔ تو یہ نور یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، ان کا نور ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ تو یہ نور دنیا میں بھی نیک لوگوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے امام ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سینے کو نور سے منور کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نور عطا کریں گے۔ یہ نور اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کیا ہر کسی کو عطا ہو جاتی ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں کہ کون شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، کون شخص اس کے لیے خواہش رکھتا ہے، کون شخص اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خواہش کی اور کتنی تگ و دو کی اس کے لیے، جس کا ذکر پیچھے سورہ ضحیٰ میں موجود ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کو رستے کا متلاشی پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ تو گویا کہ یہ اسی کی وضاحت ہے، اللہ نے آپ کے سینہ اطہر کو کھول دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں سینہ کھولنے سے مراد سینہ مبارک چاک کر کے وہاں سے اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک شیطان کا حصہ بھی رکھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو باقاعدہ چاک کر کے وہاں سے وہ حصہ نکال دیا گیا تھا، اور یہ آپ کی خصوصیت تھی جو باقی لوگوں کے بالمقابل، باقی نیک لوگوں کے بالمقابل آپ کو حاصل ہوئی، اور یہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو بعض مفسرین نے سینہ کھولنے سے مراد سینہ مبارک چاک کر کے اس میں شیطان کا حصہ نکالنا، اور اس کو حکمت اور اللہ کی رحمت اور ان چیزوں سے بھر دینا سینہ اطہر کو۔ بعض مفسرین نے یہ مراد دی۔ دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ہی آیت کی اگر وہ آیت کریمہ 2 معنوں کو متحمل ہے، دونوں معنی آ سکتے ہیں اس کے اندر، تو دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں، بیک وقت دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو علم نشرح لک صدرک سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور یہاں سینہ کھولنے سے مراد سینہ مبارک چاک کر کے شیطان کا حصہ نکال دینا، جس طرح صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور دوسری مرتبہ
معراج جو آپ کو اللہ نے کرائی تو معراج سے پہلے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، جس طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو دونوں تفسیریں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ پر۔ تو جس اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا آپ کے کہے بغیر، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیوں ناراض ہوگا؟ تو آپ کفار کی باتوں پر افسوس نہ کریں، کفار کی باتوں پر دل برا نہ کریں، اپنے رب پر امید رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ڈھارس ملتی رہتی تھی اور اللہ کی طرف سے اس قسم کی آیات اترتی رہتی تھی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے مضبوط رہتا تھا اور آپ بڑی بڑی آزمائشیں برداشت کر لیتے تھے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتارا؟ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرا احسان، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ یہاں بھی مفسرین نے دو تفسیریں اس کی عام طور پہ ملتی ہیں تفسیروں کے اندر۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس بوجھ سے مراد وہی بوجھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے راہ حق کے متلاشی تھے، تو آپ کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اللہ کو مکمل طریقے سے کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کی وہ تعلیمات جو پرانی وحی میں اور پرانے انبیاء کرام علیہم السلام پر اور پرانی کتابوں میں اتری تھی، ان تعلیمات میں تحریف ہو چکی تھی۔ تورات، انجیل اللہ کی کتابیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے اترے، اللہ کی طرف سے ہیں یہ سب چیزیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر جو وحی اتری، جو اللہ نے نازل کیا، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور حق ہیں، لیکن ان میں تحریف ہو چکی ہے، جس طرح اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ تو وہ چیزیں موجود تو تھیں لیکن ان میں تحریف ہو چکی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ شدید پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ گویا کہ آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کا ذکر آگے ہے۔ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ الذی انقض ظہرک، اتنا بوجھ تھا آپ کے اوپر کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، مجھے راہ حق مجھ پر پوری طرح واضح ہو کیوں نہیں جاتا۔ تو آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ کے سامنے راہ حق واضح ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کا یہ جو بوجھ ہے، جس بوجھ نے آپ کی کمر مبارک توڑ رکھی تھی، اتنا بوجھ تھا آپ کے اوپر، اللہ نے یہ بوجھ آپ کا اتار دیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کے سامنے حق واضح کر دیا۔ اور حق اس طرح واضح نہیں کیا کہ کسی دوسرے شخص پر وحی نازل ہوئی اور اب آپ کو وہاں سے پتہ لگا، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، باقاعدہ صرف نبی نہیں بنایا، نبی اور رسولوں کا امام بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ دوسرا بڑا احسان ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ذکر فرمایا۔ پہلی تفسیر کے مطابق اس بوجھ سے مراد وہ جو نبی بننے سے پہلے آپ حق کے متلاشی تھے، جس کا ذکر سورہ ضحیٰ میں ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو حق کا متلاشی پایا تو اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دی۔ تو وہی یہاں مراد ہے کہ وہ جو بوجھ آپ پر تھا کہ جو غار حرا میں آپ جس کو تلاشنے کے لیے کئی راتیں، مہینوں آپ جو ہے وہ غار حرا میں جاتے رہے، تو وہ جو بوجھ تھا آپ کے، جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اللہ رب العالمین نے وہ بوجھ آپ سے دور کر دی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو راہ حق دکھا دی۔ دوسری تفسیر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا سے مراد اللہ نے جو آپ پر وحی فرمائی، تو یہ وحی اللہ رب العالمین کا آپ پر بہت بڑا احسان تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت بڑا احسان تھا، لیکن وحی کسی نبی پر اترنا اور کسی نبی کو اس وحی کا ذمہ دار بنانا اور نبی سے یہ تقاضا کرنا اب آپ نے اس وحی کو آگے پہنچانا ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کو بوجھ سمجھنا نہیں چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے، لیکن یہ بوجھ بھی ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اسے آگے پہنچا دیجئے۔ وہ آگے پہنچانا آسان نہیں ہے، ساری مخالفتیں، ساری دشمنیوں کی بنیاد یہی تھی۔ آپ سے ذاتی دشمنی تو کسی کی تھی کوئی نہیں، آپ تو اپنے قبیلے کے، اور ہر نبی اپنے قبیلے کا اور اپنے علاقے والوں کا ہر دل عزیز ہوتا ہے نبی بننے سے پہلے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سردار مانتے تھے اپنا، اور سرداروں کا بیٹا مانتے تھے، اور نبی بننے سے پہلے آپ سے بڑی امیدیں تھیں کفار کے سرداروں کو، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں آپ کی سیرت میں۔ نبی بننے سے پہلے بڑی عزت کرتے تھے کفار آپ کی، اور ان کو خیال تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ بنیں گے ضرور، ان میں خاص صفات ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے اپنی وحی نازل فرمائی آپ پر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ نے اس ذمہ داری کو آگے پہنچانا ہے، تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان بھی تھا، اور یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری، ایک بوجھ بھی تھا۔ وہ بوجھ، اس ذمہ داری کو پورا کرنا آسان نہیں تھا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ذمہ داری دیتے ہیں، ہر شخص جس نے استطاعت رکھتا ہے اور جتنا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنی ذمہ داری دیتے ہیں، اتنی آزمائشیں، جو جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہے اس کی آزمائشیں، اس کا یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری اور سب سے زیادہ آزمائشیں نبی کی ہوتی ہیں۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، حدیث مبارکہ ہے، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی۔ اور آزمائش کیا ہے؟ اسی بوجھ کو آگے پہنچانا، اور اس بوجھ کو آگے پہنچانے میں جو آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کتنے نبیوں کو، رسولوں کو شہید کیا گیا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آیا اور وہ چیز لے کر آیا جس کو تم پسند نہیں کرتے تھے، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے، شہید تک کر دیا نبیوں کو، رسولوں کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ شہید کرنے کی سازشیں ہوئیں، کتنی دفعہ آپ پر حملے ہوئے، اور کتنی سازشیں کی گئیں۔ تو اس سب کی وجہ جو ہے، یہ جو بوجھ تھا، ایک احسان تھا اللہ رب العالمین کا، لیکن یہ بوجھ بھی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ قرآن کی دولت کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ دولت بھی ہے بہت بڑی، اور یہ بہت بڑا بوجھ بھی ہے، کیونکہ اس کو آگے پہنچانا بھی ہے اور اس کی آگے دعوت بھی دینی ہے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ آپ نے راتوں کو قیام کرنا ہے، آدھی آدھی رات قیام کریں، یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں، ایک بڑا بھاری قول آپ پہ ڈالنے والے ہیں، اور جب آپ رات کو قیام کریں گے تو یہ بوجھ اللہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ تو یہ دوسری تفسیر کے مطابق، پہلی تفسیر کے مطابق اس بوجھ سے مراد نبی بننے سے پہلے جو آپ کو حق ابھی واضح پوری طرح نہیں ہو رہا تھا، وہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ نبی بننے کے بعد جو ایک بڑی ذمہ داری، نبی سے بڑی ذمہ داری تو کسی کی بھی نہیں ہوتی، جو اللہ نے بڑی ذمہ داری دی تھی، جس ذمہ داری کو آپ نے بدرجہ اتم اللہ کے فضل و کرم سے پورا کیا، اور اسی لیے آپ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کا یہ بوجھ ہلکا نہیں کر دیا کیا؟ تو اللہ نے آپ کی مدد کی، اور آپ اس بوجھ سے، اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے۔ اصل میں یہ ذمہ داری اور بوجھ ہر انسان پر ہوتا ہے، میں نے ذکر کیا، ہر انسان پر اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اللہ سے تعلق کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی شخص بوجھ سمجھے ہی نہ، ہر شخص پہ بوجھ ہے، اور یہ ذمہ داری ہے دین کو غالب کرنے کی۔ ایک بندہ سمجھے ہی نہ تو پھر یہ تو اس شخص کی بے وقوفی ہے نا۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ اس بوجھ کو محسوس کرتے ہیں، اور جو عقل مند نہیں وہ اس کو بوجھ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ مجھے اکثر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ورضاہ مشہور صحابی ہیں، ان کا قول یاد آتا ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت ابوبکر نے قرآن کو جمع کرنے کا ارادہ کیا حضرت عمر کے مشورے پر۔ جب جنگ امامہ میں بہت سارے قراء شہید ہو گئے تو حضرت عمر کہنے لگے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سارے ہی قراء شہید ہو جائیں، تو ہمیں قرآن کریم کو محفوظ کر لینا چاہیے، اور اس کی ایک کاپی تیار کر لینی چاہیے، اور اس کو خلیفہ کے پاس ہمیں رکھوا دینا چاہیے۔ اگر کبھی دوبارہ جنگ وغیرہ ہو اور اس میں قراء شہید ہو جائیں، تو کبھی اختلاف پیدا ہو جائے مسلمانوں میں، قراء کم ہو جائیں، تو ایک کاپی حکومتی سرپرستی میں موجود ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق شروع میں تیار نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ تیار ہو گئے۔
پھر ان دونوں نے بات کی حضرت زید بن ثابت سے. حضرت زید بن ثابت صحیح بخاری میں ہے. حضرت زید بن ثابت جو ہیں یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چھوٹی عمر تھی ان کی 11-12 سال. تو انہوں نے قرآن کریم کو لکھنا شروع کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے اور سب سے زیادہ قرآن لکھنے کی سعادت مدینہ منورہ میں پھر انہیں حاصل ہوئی ہے، حضرت ابی بن کعب کے بعد حضرت زید بن ثابت کو. اور انہیں یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ جو دور ہوا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، یہ اس دور میں بھی شریک ہوئے ہیں. تو قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ انہوں نے لکھا. تو یہ ذمہ داری سیدنا ابوبکر صدیق نے، سیدنا عمر فاروق نے مل کر حضرت زید بن ثابت کو دی. سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جو قرآن کریم جمع ہوا، پھر بعد میں حضرت عثمان کے دور میں جو قرآن کریم جمع ہوا، اس کمیٹی کے سربراہ بھی حضرت زید بن ثابت ہی تھے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب مجھے ابوبکر اور عمر نے یہ ذمہ داری سونپی کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، کہتے ہیں مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ اللہ کے کلام کو میں نے محفوظ کرنا ہے اس انداز سے کہ اگر کبھی قراء شہید ہو جائیں اور کبھی کوئی مسئلہ ہو تو لوگ اس سے استفادہ کریں. تو مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام دیا جاتا تو وہ اس سے ہلکا ہوتا. میرے نزدیک یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ ایک پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنا، ایک ایک پتھر اٹھا کر، وہ میرے لیے آسان تھا، یہ میرے لیے زیادہ بڑا بوجھ تھا. ایک ذمہ داری ہے نا، ایک کوئی ذمہ داری محسوس تو کرے. ایک ذمہ داری اللہ نے ہم مسلمانوں کو بھی دی ہے، قرآن کریم کو آگے پہنچانے کی، قرآن کریم کو پڑھنے کی، قرآن کریم کو سیکھنے کی، عمل کرنے کی، پھر آگے پہنچانے کی. کوئی محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جو محسوس کرتے ہیں پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور محسوس کر کے پھر وہ اس کے مطابق ذمہ داری اپنی ادا کرتے ہیں. جو جتنا محسوس کرتا ہے وہ اتنی زیادہ کوشش کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے اور پھر اللہ کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے، پھر اس کا اتنا ہی بڑا مقام ہوتا ہے. یہ تو کوئی اس بوجھ کو محسوس کرے. اللہ نے ایک مسلمان کو جو ذمہ داری دی ہے، عام مسلمان پر بھی یہ ذمہ داری ہے، علماء پر زیادہ ہے، جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کے پاس یہ ذمہ داری ہے. تو بہرحال تو دوسری تفسیر کے مطابق اس بوجھ سے مراد وحی کا بوجھ اور وحی کو آگے پہنچانے کا بوجھ. اللہ نے اس بوجھ کو بھی آپ کے لیے، اس ذمہ داری کو بھی آپ کے لیے آسان کر دیا. وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تیسرا جو اللہ رب العالمین نے یہاں احسان بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے چوتھی آیت میں، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، بہت باتیں بنائی گئیں آپ کو. لوگوں نے کذاب بھی کہا، اللہ معاف کرے، لوگوں نے مجنون بھی کہا، لوگوں نے جادوگر بھی کہا، جو کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا. زبانی طور پر بھی باتیں بنائیں اور عملی طور پر بھی جو تکلیفیں دینی تھی جسمانی طور پر وہ بھی دیں، اور 10 مرتبہ شہید کرنے کی سازشیں بھی ہوئیں. سیرت کی کتابیں پڑھیں تو ان واقعات کا پتہ لگتا ہے. ساری آزمائشیں ہوئیں. سب سے زیادہ آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے زیادہ آزمائشیں جیسے میں نے ذکر کیا وہ نبیوں کی اور جو اللہ سے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہیں. لیکن جب کوئی ان آزمائشوں سے عہدہ برا ہوتا ہے صبر کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العالمین اس کا پھر مقام اور پھر اس کی اللہ رب العالمین شان بلند کرتے ہیں. تو پھر جب سب سے زیادہ آزمائشیں آپ کی ہوئیں اور آپ ان آزمائشوں سے بدرجہ اتم عہدہ برا ہوئے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام اور آپ کی شان بہت بلند کی. تو اللہ رب العالمین اپنا تیسرا احسان بیان فرماتے ہیں اس صورت کے اندر کہ ہم نے آپ کی شان بلند کر دی. کیسے آپ کی شان بلند کی؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا ابن عباس راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ سوال کیا، سألت ربی مسألةً، میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، وددت انی لم اسألہ، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال میں نے سوال کر دیا، جب اللہ نے مجھے جواب دیا تو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا؟ قلت، میں نے عرض کیا، یا ربی، اے میرے رب، کانت قبلی انبیاء، مجھ سے پہلے نبی ہوتے تھے، فمنہم من سخرت لہ الریاح،
کئی نبیوں کے لیے تو آپ نے ہوائیں مسخر کر دی. کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى، کئی نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قال، تو اللہ نے فرمایا، یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا کہ مجھے بھی کوئی معجزہ دیا جائے، کوئی بڑا معجزہ، کوئی ایسی چیز دی جائے جس طرح پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کو آپ نے دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اجدک یتیما فآویتک، کہ کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا، میں نے آپ کو پناہ دی. ووجدتک ضالا فہدیتک، میں نے آپ کو رستے کا متلاشی پایا، میں نے آپ کو رستہ دکھلا دیا. الم اشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. قال قلت بلا، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کیوں نہیں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میں نے آپ پر احسان کیے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ ہیں. پچھلے انبیاء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اور آپ کا سوال یہ ہوا کہ مجھے بھی کوئی بڑا معجزہ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے آپ پر انعامات کیے ہیں یہ پچھلے نبیوں پر انعامات سے زیادہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کاش کہ میں نے اللہ سے یہ سوال نہ کیا ہوتا. بعض روایات میں الفاظ کا اضافہ بھی ہے. بعض روایات میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا کانت قبلی رسول منہم، کہ مجھ سے پہلے رسول تھے اور ان کے پاس یہ معجزے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الم اجدک ضالا فہدیتک، کیا میں نے آپ کو رستے کا متلاشی نہیں پایا، میں نے آپ کو ہدایت دی. کیا میں نے آپ کو فقیر نہیں پایا، میں نے آپ کو غنی کر دیا. کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، کیا میں نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا. تو راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کیوں نہیں، یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ کے اور بھی بڑے بڑے احسانات، قرآن جیسا احسان اور دیگر احسانات، اتنے اللہ رب العالمین نے احسانات کیے کہ اتنے احسانات دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی وہ انعامات نہیں ہوئے جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیے. اور جن احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کیا مراد ہے ذکر بلند کر دیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوگا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا. اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ مقام گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ حاصل ہے. اور یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے. فقال، کہنے لگے ان ربی و ربک یقول لک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا رب کہتا ہے. حضرت جبریل کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا رب کہتا ہے کیف رفعت ذکرک، کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم، آپ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، آپ کا ذکر کیسے میں نے بلند کیا کہ جب بھی میرا تذکرہ ہوگا آپ کا تذکرہ اس کے ساتھ ہوگا. یہ مراد ہے کہ میں نے آپ کی شان بلند کر دی. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، سب سے زیادہ جو عمل کرنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کا. نماز میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام آتا ہے. تشہد کے اندر جہاں اللہ کا نام آتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب سے زیادہ جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے. پھر اس نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس اذان میں جہاں اللہ کے لیے گواہی دی جاتی ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دی جاتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں بھی اور اقامت میں بھی، دونوں جگہ. بلکہ کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العالمین کی توحید کے اقرار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کر لے. مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہے. صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایک شخص مسلمان نہیں ہوتا. کوئی یہودی عیسائی لا الہ الا اللہ پڑھ لے
محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہودی ہے یا عیسائی اس کو میرا علم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اور اللہ نے مجھ پر وحی اتاری ہے، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ گواہی نہ دے۔ کوئی کسی نے اہم بات کرنی ہو، کسی نے کوئی خطاب کرنا ہو، کوئی کرے نہ کرے، لیکن ہمیں اسلام میں حکم یہ ہے کہ کوئی بھی ہم نے ضروری بات کرنی ہے تو ہمیں اس سے پہلے خطبہ حاجت پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ضروری بات کرنی ہوتی، لوگوں میں آپ کھڑے ہوتے اور آپ نے کوئی ضروری بات کرنی ہوتی تو آپ خطبہ حاجت پڑھتے تھے۔ اس خطبہ حاجت کے الفاظ میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ جو جمعے کے خطبے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جمعے کے خطبے میں، اور یہی خطبہ حاجت بھی ہے، یہی خطبہ نکاح میں بھی ہے۔ نہ کوئی نکاح اس کے بغیر ہوتا ہے، نہ کوئی ضروری بات کسی نے کرنی ہو اس کے بغیر ہوتی ہے، اور کوئی جمعہ کا خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ سیدنا حسان بن ثابت ہیں، ان کے مشہور شعر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بڑے زبردست شعر ہیں، شعر یاد ہونے چاہیے، میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے ان اشعار کا؟ بڑے زبردست شعر ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ ممبر رکھواتے اور وہ نعت پڑھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ تو حضرت حسان بن ثابت کے شعر ہیں کہ اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن دن میں 5 مرتبہ اشہدو کہتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اپنے اذان کے بعد۔ تو میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے حضرت حسان بن ثابت کے شعر ہیں۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مع اسْمِهِ، ملا لیا اللہ رب العالمین نے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 5 دفعہ، فی الخمس، خمسی کا مطلب 5 مرتبہ، دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، تو جب 5 دفعہ مؤذن اشہدو کہتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لیتا ہے۔ وشق له من اسمہ لیجلہ، اور اللہ نے نکالا ہے آپ کے لیے اپنے نام سے، اللہ نے آپ کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، لیجلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں، مقام دیں۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والے کا نام محمود ہے اور ان کا نام محمد ہے۔ تو عرش والے کا نام محمود ہے، جس کی تعریف کی جائے محمود، اللہ رب العالمین کی صفت ہے محمود۔ وہذا محمد، اور یہ محمد ہے، تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو یہ محمود سے نکلا ہوا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام محمود سے آپ کا نام محمد نکالا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت حسان بن ثابت کے شعر ہیں۔ تو وہی جو حدیث مبارکہ میں آیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مراد کیا ہے کہ جب اللہ کا جہاں بھی ذکر ہوگا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بطور اللہ کے رسول کے آتا ہے، بطور اللہ کے بندے کے آتا ہے، اللہ رب العالمین کے شریک کے طور پر نہیں آتا۔ اللہ کے ساتھ اگر اللہ کے کسی نبی کو بھی شریک کر دیا جائے، یہی وہ غلو ہے جو پرانی قومیں کرتی رہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وعلیکم السلام اللہ کا شریک بنا دیا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا شریک، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اللہ نے پچھلی قوموں کو گمراہ کہا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کے قول کی جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی ان سے پہلے لوگ بھی اس قسم کا غلو کرتے رہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ شیطان کسی نیک شخص جس کا مقام لوگوں کی نظروں میں ہو تو وہ مقام اس شخص کا اتنا بڑھا دے کہ اس کو اللہ کے برابر شریک کر دے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند کیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد میں تمام اولاد کا سردار ہوں، مجھے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم میں سب سے افضل ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں اور تمام رسولوں کے اور انبیاء کے سردار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے برابر کر دیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالکل برداشت نہیں کرتے تھے کہ آپ کی شان اتنی بلند بیان کی جائے کہ آپ کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جائے، بلکہ جہاں تھوڑا سا بھی اس بات کا شائبہ ہوتا وہاں آپ ٹوک دیتے تھے صحابہ کرام کو۔ ایک دفعہ کچھ بچیاں وہ اپنے شعر پڑھ رہی تھیں اور اپنے جو بڑے بزرگ تھے، عربوں کا انداز تھا کہ بڑے بزرگوں کی تعریف کرتے تھے، تو بڑے بزرگوں کی تعریف کرتے کرتے کسی نے سجا کلامی، کسی نے جو ہے وہ ایک شعر پڑھا کہ ہم میں ایسا نبی بھی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں کہنی، جو پہلے تم پڑھ رہے تھے وہی پڑھتے رہو، یہ بات نہیں کہنی، یہ بات غلط ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، کل کی بات جاننا، علم غیب جاننا یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ میرے بارے میں یہ بات نہیں کہنی، یہ غلو ہے۔ ایک صحابی نے، صحابہ کی نظر میں آپ کا بہت بلند مقام تھا، ایک صحابی نے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، تو آپ نے صحابی کو ٹوک دیا فوراً، حالانکہ بہت چھوٹی بات ہے، آپ نے صحابی کو ٹوک دیا اور آپ نے فرمایا نہیں قل ما شاء اللہ وحدہ، تم کہو جو اللہ چاہے اکیلا، یہ تو اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو؟ ایک صحابی جو ہیں وہ روم فارس وغیرہ سے آئے تجارت سے، تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ میں نے دیکھا ان علاقوں میں کہ وہاں لوگ جب کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اگر اس کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں ان کے مقام کی وجہ سے، لیکن ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو تعظیم کا سجدہ تو مجھے بھی نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام بڑا بلند کیا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، لیکن وہ نام آتا ہے بحیثیت اللہ کے رسول کے، بحیثیت اللہ کے بندے کے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کی سب سے بڑی مثال جیسے حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ اشہد کہ جو اذان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو ہم محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، تو اس میں اہمیت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ آتا ہے، لیکن بطور اللہ کے رسول کے، بطور اللہ کے بندے کے، جس طرح ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن یہ کہنا کہ جی جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں اللہ کے برابر نبی کا نام آئے گا، جہاں ہم اللہ کو پکاریں گے مدد کے لیے وہاں ہم ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے مدد کے لیے، یہ تو سری شرک ہے، یہ یا اللہ اور یا محمد سری شرک ہے۔ اس نیت کے ساتھ اگر لکھا جائے کہ جی جس طرح یا اللہ کہہ کر اللہ کو پکارا جائے مدد کے لیے، تو اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام آنا چاہیے، تو یہاں یا محمد لکھنا چاہیے اور مدد کے لیے آپ کو پکارا جائے، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ عیسائیوں کا شرک جی بالکل شرک ہے، اگر اس نیت سے ہو کہ جس طرح اللہ کو پکار کر اللہ سے مدد مانگی جائے، اس طرح اگر یا محمد پکارا جائے اور اس نیت سے پکارا جاتا ہے، یا رسول اللہ مدد لوگ کہتے ہیں، ایک بندہ کہتا رہے جی میرا مراد یہ نہیں ہے، یا رسول اللہ مدد کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، اور جگہ جگہ لوگ لکھتے ہیں یا علی مدد لکھتے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ مدد لکھتے ہیں، تو یا اللہ اور یا محمد کہنا اور کہنا جی اللہ نے بڑی شان بلند کی ہے آپ کی، تو شان بلند کی ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام آئے گا رسول اللہ کے طور پر، عبداللہ کے طور پر
یہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام آئے گا مدد مانگنے کے طور پر، اور جو صفات اللہ کی ہیں وہی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ صرف نبی کا نام بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ، یہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ محمد عبداللہ، یہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ جہاں اللہ کا نام آئے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا اور رسالت کا ذکر ہو، جہاں اللہ کی توحید کا ذکر ہو تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کا ذکر ہو۔ اور یہی بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے امت کو تلقین کی، آپ کی اپنی امت کو وصیت ہے، اور جو امت نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے اس کو نبی کی وصیت کو تو صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے ماننا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول قرار دینا۔ تو جب بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے، ورفعنا لک ذکرک، تو محمد رسول اللہ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ لیکن یا اللہ یا محمد یہ تو شرک ہے، اگر اس کے پیچھے نیت یہ ہو جو میں نے ذکر کی، تو بہت بلند مقام ہے، اس سے بلند مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ تو یہ 3 انعامات جن کا ذکر سورہ الم نشرح میں ہوا ہے وہ یہ ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بڑا مقام بلند کیا، آپ کا سینہ مبارک کھول دیا، آپ کا بوجھ اللہ نے اتار دیا، اور آپ کا ذکر شان اللہ نے بلند کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آپ کو اللہ کا دین آگے پہنچاتے ہوئے آزمائشیں تو آئیں، آپ کو بڑا کچھ کہا گیا جیسے میں نے ذکر کیا، پھر اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا، اللہ نے اتنا بلند مقام دے دیا، اللہ نے اتنی شان بلند کر دی، تو پھر اللہ نے انعام بھی تو کیا نا، جتنی بڑی آزمائش تھی اتنا بڑا انعام بھی تو پھر اللہ نے کیا۔ تو مشکل آئے تو انسان کو بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو جزع فضا کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور صبر اور حوصلے کے ساتھ مشکل کا سامنا کر کے آسانی کی توقع، آسانی کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ جیسے ان آیات کریمہ میں ہے، اتنا بوجھ تھا کہ آپ کے کمر توڑ رکھی تھی، اللہ نے بوجھ آسان کر دیا، اور اللہ نے اس کا انعام پھر کیا دیا، اتنی اللہ نے شان بلند کر دی۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے امت کے لیے کہ جب کسی کو آزمائش آئے انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آزمائش آئے تو پھر بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، پھر جزع فضا نہیں کرنا چاہیے، پھر اللہ سے امید کرنی چاہیے کہ جس اللہ نے مشکل بھیجی ہے وہ اللہ آسانی بھی کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس صورت میں ذکر ہے۔ کتنی آزمائشیں آئیں، جتنی آزمائشیں آپ کو آئیں کتنی کسی اور کو نہیں آئیں، اللہ نے کتنا بلند مقام دے دیا، کتنے انعام اللہ نے کر دیے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اگرچہ حدیث میں کچھ کمزوری ہے لیکن مانن حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، آپ کے ارد گرد پتھر تھے، تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ اگر مشکل آئے اور اس پتھر میں داخل ہو جائے تو لازماً آسانی بھی آئے گی، اور اس پتھر میں داخل ہو کر اس مشکل کو نکال دے گی۔ اگر ایک مشکل آئے اور پتھر میں داخل ہو جائے تو لازماً آسانی آ کر پتھر میں جا کر اس مشکل کو نکال کر آسانی اس جگہ آ جائے گی۔ پتھر میں داخل ہونا یعنی بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، اگر بڑا مشکل محسوس ہو کہ یہ تو بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، اس مشکل سے نہیں نکلا جا سکتا، اس مشکل کے مقابلے میں بھی آسانی ہے۔ اللہ نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مشکل کے ساتھ ایک آسانی نہیں ہے، 2 آسانیاں ہیں، کئی آسانیاں ہیں۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر بن خطاب یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ خلیفہ تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو روم کی طرف بھیجا لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ بہت زیادہ تعداد ہے ان کی، بڑے وسائل ہیں ان کے پاس، اب ہم کیا کریں؟ یذکروا لہ جموعا من الروم، حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھا
کہ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیا کریں؟ وما یتخوف منہم، رومیوں کا خوف تھا. تو حضرت عمر نے جواب میں لکھا اما بعد، اللہ کی تعریف کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد، اما بعد فرمایا فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا، کہ اے ابو عبیدہ یاد رکھیں اگر اللہ اپنے بندے پر کوئی مشکل اتارتے ہیں اللہ اس کے بعد لازماً آسانی اتارتے ہیں. اگر آپ کا رومیوں سے مقابلہ ہے اور رومی بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو میری بات یاد رکھیں کہ اللہ جتنی بڑی مشکل اتاریں گے اللہ اتنی بڑی آسانی بھی اتاریں گے. پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، اے ابو عبیدہ یہ بھی یاد رکھو کہ ایک مشکل دو آسانیوں پر حاوی نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ ایک مشکل کے بعد دو آسانیاں آتی ہیں، ایک مشکل دو آسانیوں پر حاوی نہیں ہو سکتی. ایک مشکل کے بعد آسانی ضرور آنی ہے اور آسانی ایک نہیں آئے گی، دو آئیں گی. کیسے؟ کیونکہ قرآن کریم میں ہے یہی سورہ النشرح میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے. یہاں گرامر کی روح سے آپ کو میں بتاؤں کہ العسر سختی، آپ دیکھیں عسر کے ساتھ الف لام ہے اور یسر کے ساتھ الف لام نہیں ہے، تو عسر معرفہ ہے اور یسر نکرہ ہے. اور اگلی آیت میں دوبارہ ان مع العسر یسرا، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے. یہ جو دوسرا العسر ہے اس میں بھی سختی العسر کے ساتھ الف لام ہے. یہ جو دوسرا العسر اس کے ساتھ الف لام ہے، اس الف لام کو کہتے ہیں عہد ذہنی. گرامر کی روح سے عہد ذہنی کا الف لام وہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر پیچھے ہوا یہاں الف لام سے وہی مراد ہے. ایک الف لام ہوتا ہے کہ پیچھے جس چیز کا ذکر ہوا، اگر آگے پیچھے اگر ذکر ہو عمر نامی شخص کا اور آگے ذکر ہو الرجل، تو اس الرجل سے مراد عمر نامی شخص ہی ہوگا جس کا پیچھے ذکر ہوا. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. یہ الف لام اس کو عہد ذہنی کا الف لام کہتے ہیں گرامر کی روح سے. تو علماء کرام، علماء لغت کہتے ہیں کہ جو پچھلا عسر ہے، پچھلی سختی، اگلے عسر سے مراد وہی سختی مراد ہے، وہ ایک سختی مراد ہے. اور یسر کے ساتھ الف لام نہیں ہے، گویا کہ ایک سختی کے ساتھ دو آسانی ہیں، یہ مراد ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ کبھی ایک سختی دو آسانیوں پر حاوی نہیں ہو سکتی. ایک سختی کے بعد دو آسانیاں آئیں گی، ایک سختی کے بعد زیادہ آسانیاں آئیں گی. اور پھر حضرت عمر نے انہیں قرآن کی آیت پیش کی کہ صبر کریں، حوصلہ کریں اور اللہ سے ڈریں. تو بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک سختی کے ساتھ دو آسانیاں نہیں ہیں، بہت ساری آسانیاں. وہ کہتے ہیں وہ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں العسر معرفہ ہے اور یسر نکرہ ہے. معرفہ سے مراد، معرفہ کہتے ہیں پراپر ناؤن کو. دیکھیں ایک ہے آدمی، کوئی بھی آدمی مراد ہو، دنیا جہاں کے آدمی مراد ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ پراپر ناؤن لے لیں خالد، انس، عمر، اس سے چند مخصوص لوگ مراد ہوں گے، تھوڑے لوگ مراد ہوں گے. تو معرفہ میں بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں اور نکرہ میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. چلیں باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى